वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक-ठाक होंगे। आज की एक और वीडियो है और वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि एक सीरियल चल रही है आजकल सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और जिसकी लास्ट डेट भी 4 दिसंबर दी गई है। अब बहुत सारी चीज़ें उसमें अपडेट्स निकल रही हैं और कुछ नई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यकीनन ये आपके साथ बेनिफिट्स का होगा आपको। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि क्या ये सभी के लिए ज़रूरी है, कौन ना करवाए, कौन करवाए, और किस-किस को ईमेल यूनिवर्सिटी ने भेजी हुई है, और जो होम बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनका क्या स्टेटस है इस बारे। तो चूँकि ये एक इम्पोर्टेंट काम है, यूनिवर्सिटी ने एक दफ़ा कह दिया तो सोच कह दिया, वो कंप्लीट करना होता है। तो इस सारी बातों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें एक्सटेंशन दे दी गई है कि वो वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता। मैं सा तरीका आपको बता देता हूँ कि क्या करना है और क्या आपने उसके लिए तरीका अख्तियार करना है। और जो स्पेशली होम बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनका भी मसला है कि वो किस तरह से वो सारी चीज़ें चेक करवाएँ कि उनको, तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह की अपडेट्स हम बना रहे हैं वो आप तक लाज़मी पहुँचती जाएँ, और जो हमारा मकसद है आप सबके लिए हेल्प करने का, वो पूरा होता जाए। अच्छा, वीडियो में मज़ीद डिटेल में जाने से पहले ना मैं आपको 1-2 चीज़ें पुरानी दिखा देता हूँ जो इस वीडियो से लिंक करती हैं, ठीक है? तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि कौन से तलबा ये करवाएँगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कल वेरिफ़िकेशन का जैसे नोटिफ़िकेशन आया था वो बता दिया था आपको। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और वीडियो बताई थी, आपके लिए शेयर की थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। होम बेस और कैंपस बेस स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है? तो अब यह देखें, ये वीडियो मैंने बनाई थी और होम बेस और कैंपस बेस में फ़र्क क्या है? तो उसको कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने ना देखा होगा। तो अब इस चीज़ की मैं आपको बताता हूँ कि अब उनको इस चीज़ का क्या नुकसान हुआ होगा, जो उन्होंने होम बेस किया। और फिर मैंने एक और ऑफ़र भी की थी आपके लिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसमें आने के लिए कहा था कि आप वहाँ पे उसको जॉइन कर लें, और फिर मैंने ये भी स्टूडेंट को कहा था कि आप हमारे कैंपस में शामिल हो जाएँ, ठीक है? आप पाकिस्तान में जहाँ पे भी हैं, तो आप वहाँ से अपना कंटिन्यू करें और हमारे साथ शामिल हो जाएँ। ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होगा। तो अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तो कुछ लोगों ने उसको जॉइन किया, कुछ ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, और कुछ ने ये वीडियो देखी, दूसरी होम बेस वाली या कैंपस बेस वाली। तो अब इन चीज़ों का लिंक मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के साथ जो आज हम बना रहे हैं। तो अब आ जाएँ ज़रा आज के टॉपिक पे। किसने नहीं करवानी, किसने करवानी है, किसको मेल आ चुकी होगी, और जो होम बेस्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो ज़रा नोटिस बोर्ड के ऊपर देख लें, ठीक है? अब इस चीज़ को आप जान चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स का भी आपको पता है, और कहाँ-कहाँ जाना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जाना क्या है। तो वो ज़रा, अच्छा जी, स्टूडेंट्स होते हैं, वीयू के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो 2 तरह की उनकी टाइप होती है। जब आप एडमिशन करवाते हैं तो 2 तरह से आपका फॉर्म फिल होता है, ठीक है? नंबर 1 होता है, आप उसको कैंपस बेस कर लेते हैं, ठीक है? कैंपस बेस वाले जो होते हैं ना, वो जो भी कैंपस सेलेक्ट करते हैं वो कैंपस में उनका डाटा शो हो जाता है। और दूसरे होते हैं कैंपस बेस, होम बेस। होम बेस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि अब जब आपने फाइल खुद से फिल की, अगर आप तो कैंपस में जाके करवाते हैं तो ज़ाहिर है वो कैंपस वाले लाजमी तौर पर आपको अपने कैंपस शामिल एज, तो जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना खुद से स्टूडेंट्स, वो 2 तरह के हैं। कुछ उसमें से कैंपस बेस कर लेते हैं, जो आने वाला ऑप्शन होता है फॉर्म को, अगर आप थोड़ा सा याद करें, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपके सामने 2 चीज़ें आई थी, कैंपस बेस और होम बेस। होम बेस में भी उनको कोई ना कोई कैंपस सेलेक्ट करना होता है, वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रेफरेंस रखती है। लेकिन ये वाले स्टूडेंट्स कैंपस, किसी भी कैंपस के पोर्टल में शो नहीं थे, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो थे हमारे स्टूडेंट्स, हमने उनको सभी को बता दिया, कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके बाकायदा से, कि भाई आपने वेरिफिकेशन करानी है और लाजमी करवानी है, और उनके लिए अरेंजमेंट्स भी किए, ट्रांसपोर्ट के ईटीसी वगैरह, ठीक है? अब होम बेस वालों को कौन बताए, ठीक है? अब कुछ मेरे चैनल पे आते हैं होम बेस, मैं उनको लाजमी ये दावत देता, शामिल हो जाए हमारे साथ, पढ़ना तो आपने है, एग्जाम्स आपने देने हैं, जहाँ मर्जी दे लें। तो बाज़ औक़ात किसी की चीज़ किसी को समझ आ जाती है, बहुत सारों को चीज़ नहीं। अब आ जाएँ आज की वीडियो से, इसका क्या लिंक है, ठीक है? वेरिफिकेशन। तो कैंपस वालों को यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि उसमें से उनके जो पोर्टल में है स्टूडेंट की टोटल लिस्ट इस सेमेस्टर में फॉल 2023 वाली, तो वहाँ पे 2 तरह की चीज़ें आ रही हैं। इसको हम ज़रा साइड पे कर देते हैं और पहले हम ज़रा कैंपस बेस को देखें, ठीक है? वहाँ पे 2 तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो है वेरिफाइड, ठीक है? और दूसरा आ रहा है उसमें नॉट वेरिफाइड। तो आप अगर तो है कैंपस बेस, ठीक है? आपका एडमिशन और किसी प्रॉपर्ली आप कैंपस में अटैच्ड हैं, तो आप कैंपस वालों से, और अभी तक अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई, तो आप कैंपस वालों से लाज़मी पता कर लें,
کال کر کے کہ بھائی آپ نے کروانی ہے ویریفیکیشن یا نہیں کروانی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے اپنا کیمپس پورٹل چیک کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا کیمپس بیس والوں کے لیے آسانی ہے کہ وہ چیک کروا سکتے ہیں آنا ہے یا جانا ہے یا نہیں جانا. ٹھیک ہے، اور اب آ جائیں دوسری ہوم بیس کے اوپر. جو ہوم بیس اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ تو کسی طریقے سے چیک نہیں کرا سکتے. اب ان کا جو طریقہ کار ہے کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے جانا. ان کے لیے ایک ای میل سسٹم ہوتا ہے ویو کا. اب یہ ذرا یاد کریں جب آپ کو یونیورسٹی نے آئی ڈی اور پاسورڈ دیا تھا تو ساتھ میں ایک ای میل تھی. جیسا کہ ٹھیک ہے سپوز میں ایسے کر رہا ہوں، اس طرح کی ایک ای میل بنا کے دی تھی یونیورسٹی نے آپ کو، اور اس کا جو پاسورڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے والا پاسورڈ ہی ہوتا ہے، نہ بھی اس کو لگے تو ریسیٹ وغیرہ کر کے اس کو لگایا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی لگانے کی موبائل میں یا یہ ہے کیا، وہ آپ کو ہمارے اس چینل کے اوپر مل جائے گی. چینل اوپن کیجئے گا اور جائیے گا پلے لسٹ میں، اور پلے لسٹ میں جانے کے بعد آپ نے سرچ کر لینا ہے وی یو ای میل. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ دیکھ لیں یہ جی میل کا ایک میں نے بتایا ہوا ہے ہاؤ ٹو یوز وی یو اسٹوڈنٹ ای میل. ٹھیک ہے، یہ والی ویڈیو ہے، یہ والی ویڈیو ہے، یہ والی ویڈیو ہے، اور یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری ویڈیوز اسی بارے میں ہیں. اور آپ نے جو ہوم بیس اسپیشلی میں ٹارگٹ کر رہا ہوں ان کو کہ جب یہ آپ میل لگا لیں گے اپنے موبائل میں تو آنے والی تمام میلز کو چیک کریں تو وہاں پہ آپ کو ایک میل نظر آئے گی فزیکل ویریفیکیشن کے نام سے. ٹھیک ہے، اس طرح کی میل جو میں نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کا ٹائٹل بھی اسی طرح ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ یہاں دیکھ لیں اس طرح کر. ٹھیک ہے، فزیکل ویریفیکیشن آف دا ڈاکومنٹس. ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو اگر وہ میل آ چکی ہے تو آپ لازمی چلے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جن کو نہیں آئی تو وہ پھر اس کو اگنور کر دیں گے. اس کو نہیں اگنور کریں گے مطلب ویریفیکیشن کو اگنور کر دیں گے اور وہ نہیں چاہیں گے. اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ آپ اپنے موبائل میں کم از کم موبائل میں لیپ ٹاپ میں یہ ای میل لاگ ان کریں اور پچھلے ایک ہفتے سے آنے والی تمام ای میلز کو 1 بائی 1 چیک کر لیں. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ وغیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے موبائل کے اوپر، سنکرونائزیشن آن ہونی چاہیے. بعض اوقات اس کی سنکرونائزیشن آف کر دیتے ہیں اور کوئی بھی نئی ای میل آپ کے موبائل میں آتی نہیں ہے. جس لگی تو ہوتی ہے لیکن کوئی ای میل آ ہی نہیں رہی ہوتی. تو ان والوں کا جو کیمپس بیس ہے ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ حل کروا سکتے ہیں. کیمپس سے فون کریں، ان کو بتائیں کہ سر میڈم میں یہ اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے چیک کر کے بتائیں کہ میں نے ویریفیکیشن کروانی ہے نہیں کروانی. ٹھیک ہے، تو ہوم بیس والوں کے لیے اسپیشلی ہے یہ کہ وہ اس طرح سے اپنی ای میل چیک کر لیں اور اگر ان کو کوئی میل آئی ہوئی ہے تو پھر ہر حال میں وہ ویریفیکیشن کروا لیں. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو تھا کہ جو آج کا ٹاپک تھا ہمارا کہ کون نہ کروائے. اگر کیمپس والے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں آپ نے نہیں کروانی، آپ کا ویریفائڈ میں نام ہے تو آپ نہیں کروائیں گے. اور اگر وہ کہتے ہیں کیمپس بیس اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی آپ نے کروانی ہے تو آپ کا ناٹ ویریفائڈ اسٹوڈنٹ لسٹ میں نام آ رہا تو پھر آپ لازمی کروائیں گے. اور اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. کوئی کہے گا بیمار ہوں، کوئی کہے گا کہ مجھے کچھ ہے، کوئی ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اور یونیورسٹی نے جب آپ کو ایک دفعہ بلا لیا ہے تو پھر آپ نے اس پروسیس کو لازمی کمپلیٹ کروانا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو آفر لیٹرز یونیورسٹی نے سینڈ کیے تھے تو اس میں 5 کیمپسز کے ساتھ یہ مینشن تھا کہ آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے. ٹھیک ہے، اب تو آسانی کر دی ہے اور ایک تو یہ کہ وہ 5 کی بجائے یونیورسٹی نے بہت سارے کیمپسز کا اضافہ کر دیا ہے آس پاس. اب پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو لسٹ ای میل میں آئی تھی وہ صرف 5 کیمپس تھے. کراچی تھا، گجرانوالہ تھا، لاہور تھا، ملتان تھا اور اسلام آباد. یہ 5 کیمپس تھے. لیکن اب آپ کی سہولت کے لیے پورے پاکستان میں یہ ساری لسٹ جو اس سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کہیں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. اس چیز کو نہیں آپ نے دیکھنا. ٹھیک ہے، کہ جیسے یہاں لکھا ہے کہ جی یہ پنجاب کا ایریا ہے اور چشتیاں یا باولپور، بورے والا، فوٹ آباد، رون آباد، حاصل پور فار ایگزامپل یہ اسٹوڈنٹ جی اسی کیمپس میں جا سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ والا قریب پڑتا ہے، یہ قریب پڑتا ہے، آپ کہیں گئے ہوئے ہیں جاب کے لیے، کام کے لیے، جو بھی آپ کو اس لسٹ میں سے قریب پڑتا ہے وہاں جا کے کروا لیں. کے ڈاکومنٹس سارے لے کے جائیں، اس میں کوئی کشی نہیں ہونی چاہیے. یہ فری ہینڈ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو بھی قریب پڑتا ہے اس سائڈ میں اس لسٹ آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یہ کمپلیٹ کر لیں. تو امید ہے کہ یہ والی جو چیز ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس نے کروانا ہے کس نے نہیں کروانا. اور ای میل کس کس کو آئے گی؟ تو ای میل تو ان کو ہی آئے گی جو ای میل لگا چکے ہوں گے موبائل میں. اگر آپ نے لاگ ان ہی نہیں کی ای میل سے، کیونکہ مجھے میسج آتے ہیں اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کمنٹس میں کہ جی ہمیں تو ای میل نہیں آئی. تو بھائی آپ نے اگر وی یو کی ای میل یہ والی اس طرح کی اپنے موبائل میں لگائی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو میل کہاں سے آئے گی؟ اور اگر لگائی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ کو میل نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ویریفیکیشن کے لیے نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو جن کو ویریفیکیشن کی ضرورت ہے ان کو میل بھی کر دی گئی ہے اور ان کو
بتا بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ ہوم بیس والوں کا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ آپ ویو کے کسی بھی سٹی سے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویریفیکیشن کے لیے آپ نے کہاں جانا ہے۔ کراچی والا اسلام آباد میں کروا سکتا ہے، اسلام آباد والا جا کے پشاور میں کروا سکتا ہے، اور اگر کوئی پشاور کا سٹیزن جا کے ابھی کوئٹہ میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ بھی کروا سکتا ہے۔ لیکن لسٹ کو آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے جو یہاں پہ نوٹس بورڈ کے اوپر بھی چل، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو اگنور نہ کریں اور اس کو سیریس لیں اور اپنی ویریفیکیشن جلد از جلد کرا لیں تاکہ ایگزامز آنے والے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ یونیورسٹی مزید آپ کو ٹائم ہی نہ دے اور جب آپ پیپر دینے جائیں تو پتہ چلے جی آپ وہ ڈسیبل کر دیا گیا اور ایگزام کے لیے آپ ایلیجیبل ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہوم بیس اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان میں کہیں پہ بھی ہوں، اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس چیز میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن اسٹوڈنٹ کر جاتے ہیں کہ کوئی لاہور سے ہے تو کیا آپ تو بڑی دور ہیں، چیزوں کا اس سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ آپ کو انفارمیشن چاہیے، پراپر چاہیے، وہ گائیڈنس چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے جہاں پہ بھی آپ ہیں۔ تو یہ چیزیں اب آپ نے سمجھ لی ہیں کہ ہوم بیس اور کیمپس بیس میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس کس کو یونیورسٹی نے میل کے ذریعے بتایا ہے اور کس کو کیمپس کے ذریعے، کیمپس پورٹل میں ان کے جو نام آ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو بتا دیا گیا ہے۔ ان کو میل بھی آ چکی ہے، لازم ہر اسٹوڈنٹ کو میل بھی کر دی ہے، اور بذریعہ کیمپس بھی ان کو چیک کر سکتے ہیں، یہ خود کو کروا سکتے ہیں کیمپس مینجمنٹ سے رابطہ کر کے۔ اور کیمپس والوں نے آلموسٹ آپ سبھی کو بتا دیا ہوگا جن جن نے کرنی ہے اور جن نے نہیں کرنی۔ اگر کوئی کیمپس اس بارے میں ابھی تک نہیں بتا رہا تو پھر لازمی طور پر ان کو چاہیے کہ وہ بھی جلد از جلد اسٹوڈنٹ کو اپڈیٹ کر دیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو مجھے آج اپڈیٹ آئی ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس میں تقریباً ایسے ہیں کہ 40 سے 45% اسٹوڈنٹ ایسے نکل آئیں گے ٹوٹل میں سے یونیورسٹی کے جن کو ویریفیکیشن کرانے کی ضرورت، لیکن ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد ان چیزوں کو چیک کروا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے جانا ہے یا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ایگزامس کے متعلق آپ ویڈیوز بنائیں گے کہ ایگزامس کیسے ہونے ہیں، میتھ والے کیسے پیپر دیں گے، اردو والے کس طرح لکھیں، اور جو باہر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ انہوں نے کیسے پیپر دینے، یہ ساری باتیں اگلے 2 دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اور اس سے پہلے آپ نے یہ لازمی جو ہے نا یہ ویریفیکیشن والا کام لازمی کروا لیں۔ اس ای میل کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ کے وہ لگا لیجئے گا موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں، اور پھر اس کے بعد آپ چیز کا فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی اور بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ کس کس کو جانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔